السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک بہترین مخلوق کینگرو کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کینگرو ممالیہ جانوروں میں کینگرو واحد جانور ہے جس کے بچے کی پیدائش سب سے چھوٹی اور کمزور ہوتی ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کی کل لمبائی چند سینٹی میٹر اور وزن کچھ گرام ہوتا ہے۔ شکل لگ بھگ ایک کیڑا نما لوتھڑے کی سی ہوتی ہے۔ کینگرو ایک دلچسپ جانور ہے۔ اس کی عادتیں انوکھی ہیں۔ اگر آپ مادہ کینگرو کو دیکھیں کہ وہ اپنی تھیلی کا منہ کھینچ رہی ہے اور اس کے اندر بار بار جھانکتی ہے تو فوراً سمجھ لیجیے عنقریب ماں بننے والی ہے۔ پیدائش کے وقت کینگرو کا بچہ 2 انچ لمبا، نہایت بد وضع اور ایک لمبے سے کیڑے سے مشابہ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں نہ پچھلی ٹانگیں۔ بچے کو جنم دیتے وقت مادہ پچھلی ٹانگوں پر اکڑوں بیٹھ جاتی ہے۔ پیدائش کے بعد بچہ رینگتا ہوا خود ہی راستہ تلاش کرتا ہے اور ماں کی تھیلی میں گھس جاتا ہے۔ تھیلی میں اسے دودھ کی ایک غدود مل جاتی ہے۔ وہ اسے منہ میں لے کر لیٹ جاتا ہے اور ہفتوں حرکت نہیں کرتا۔ تھیلی کا منہ سختی سے بند ہو جاتا ہے۔ چند ہفتے گزرنے پر تھیلی کا نچلا حصہ پھیلنے لگتا ہے۔ معلوم ہے بچے کی ٹانگیں بڑھ رہی ہیں۔ 2 ماہ تک یہی صورت رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن تھیلی کا منہ کھلتا ہے اور ایک لمبوترا سر باہر نکلتا ہے۔ خطرہ محسوس کرنے پر ماں کسی غیر مرئی طریقے سے اشارہ کرتی ہے اور بچہ چشم زدن میں نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ 4 ماہ بعد بچہ تھیلی میں پڑے پڑے اکتا جاتا ہے اور باہر نکل کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے۔ اس وقت آپ اسے ڈرائیں تو وہ اندھا دھند ماں کی طرف دوڑے گا اور قریب پہنچ کر اپنا منہ اور گردن تھیلی میں ڈال دے گا اور باقی جسم اور پچھلی ٹانگیں اندر لے جانے کی کوشش کرے گا۔ بعض اوقات ماں اسی حالت میں باغ کھڑی ہوتی ہے۔ ناظرین، کینگرو آسٹریلیا کا جانور ہے۔ آسٹریلیا میں ذمہ داروں اور ماحولیات کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جنگلی کینگرو کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے اور انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کینگرو کے گوشت کا ذرا سے ذرا استعمال کریں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا میں 4 کروڑ 50 لاکھ کینگرو ہیں، جو ملک کی انسانی آبادی کا تقریباً دوگنا ہے۔ خیال رہے کہ سن 2010 تک ملک میں کینگرو کی تعداد تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ تھی۔ آبادی میں اس اضافے کی وجہ ملک میں ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے چارے کو قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر خشک سالی ہوتی ہے تو لاکھوں کینگرو بھوک سے مر جائیں گے۔ آسٹریلیا میں جانوروں کو مارنے یا ان کا شکار کرنے کے حوالے سے سخت قوانین ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق کینگرو کو تجارتی بنیادوں پر مارنے کے لیے اگرچہ اجازت نامے آسانی سے دستیاب ہیں، لیکن لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ کینگرو کی آبادی کو کنٹرول میں رکھنے اور ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے ملک میں ہر سال کینگرو کو مارا جاتا ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے ماحول کو بہتر ہونے کے ٹھوس شواہد نہیں ملتے۔ مارے جانے والے کینگرو کی کھال تو استعمال میں لائی جاتی ہے، لیکن مانگ نہ ہونے کے باعث ان کا گوشت پھینک دیا جاتا ہے۔ کینگرو آسٹریلیا کا قومی جانور ہے، جس کے باعث لوگ اسے کھانا اچھا نہیں سمجھتے۔ اس کے گوشت کے حق میں دلائل دینے والوں کا کہنا ہے کہ اس میں چربی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دوسرے گوشت کی نسبت زیادہ صحت بخش ہوتا ہے۔ آسٹریلوی نشریاتی ادارے ABC سے بات کرتے ہوئے ایڈیلیڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈیوڈن پیٹن کا کہنا تھا کہ ملک میں ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ جانوروں کو گلنے سڑنے سے بچائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس میں یقیناً کینگرو کا قصور نہیں ہے، لیکن لوگ انہیں مارنے میں دلچسپی نہیں لیتے۔ ماحول کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس حوالے سے جلد از جلد اقدامات کیے جائیں۔ برطانیہ اور آسٹریلیا کے ماہرین کے ایک گروپ نے دریافت کیا ہے کہ کینگرو انسانوں کے ساتھ اسی طرح بات چیت کر سکتے ہیں جس طرح دیگر پالتو جانور کیا کرتے ہیں۔ جہاں کوئی گڑبڑ محسوس ہو وہاں سے بھاگ لو۔ کینگرو اپنی نگاہوں سے یہ اشارہ دیتی ہیں کہ انہیں اپنی غذا تلاش کرنے میں مدد چاہیے۔ یہ انکشاف یونیورسٹی آف سڈنی کی طرف سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں ہوا۔ محققین کے مطالعے میں کہا گیا ہے کہ جب کینگرو انسانوں سے مدد چاہتے ہیں تو وہ آنکھوں سے بہت طاقتور رابطہ بروئے کار لاتے ہیں۔ ماہرین نے آسٹریلیا بھر میں وائلڈ لائف کے 3 محفوظ مقامات میں غذا پلاسٹک کنٹینر میں بند کر کے رکھ دی اور اس طرح تجربات کے ایک سلسلے کا آغاز ہوا۔ بالکل کتوں کی مانند کینگروز نے جب ان کنٹینرز کو کھولنے کی کوشش کی اور اس میں ناکام رہے تو ان محققین کو اپنی نگاہوں کے اشارے سے بتانا شروع کیا کہ انہیں اس عمل میں مدد چاہیے۔
سڈنی اسکول آف ویٹرنری سائنس سے منسلک محقق ادارے کے مطالعے نے کہا کہ ان کی نگاہیں بڑی گہری اور شدت بری تھی۔ ہم پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف پالتو جانور ہی کسی مسئلے کا شکار ہوں تو مدد طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ کینگروز بھی ایسا کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کہتی ہیں کہ پالتو جانور وہ ہوتے ہیں جو کئی نسلوں سے گھروں میں رہنے کی تربیت پاتے ہیں۔ اس طرح گھوڑوں اور بکریوں کو بھی کتے اور بلوں کی طرح پالتو جانور قرار دیا جا سکتا ہے۔ سڈنی میں ہونے والی اس تحقیق میں کہا گیا کہ محققین کا کہنا ہے کہ جنگلی کینگروز انسانوں کے درمیان رہنے میں بہت خوف محسوس کرتے ہیں۔ محققین نے اپنی اس تحقیق کے لیے قید کیے گئے کینگروز کا انتخاب کیا جنہیں تربیت نہیں دی گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق ایسے جانور جو تھیلی دار ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور اپنی تھیلی میں اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، ان کی ذہنی قابلیت پر بہت ہی کم ریسرچ کی گئی ہے۔ کینگرو بھی انہی میں سے ہے جو تھیلی میں اپنے بچوں کو رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ ہماری آج کی ویڈیو کینگرو سے متعلق تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔